بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام لے کر حاضر ہوں۔ آپ کے سوالوں کے جواب میں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کروں گا، تو آئیے بلا تاخیر سوال کی طرف آتے ہیں۔ سوال میں ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں کسی بچے سے کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاؤں گا جو تمہیں نفع دیں گے، اور تو اس بچے نے کہا کہ اللہ، مسجد سے نکلنے کے وقت بات ہے، جب مسجد سے نکلوں گا تب سکھاؤں گا۔ تو بچے نے کہا کہ آپ نے ایسا کہا تھا جب مسجد سے نکلیں گے، تو کیا ہے وہ؟ تو آپ نے کہا کہ فاتحۃ الکتاب ہے اور یہی سبع مثانی ہے۔ یہ پوچھتے ہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے، ایسا ہوا؟ ہم کہتے ہیں جی ہاں، یہ حدیث صحیح ہے، ایسا ہوا، اس میں کچھ اشکال نہیں۔ حضرت ابو سعید، یہ جو صحابی ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، ان کا نام ابو سعید ابن المعلیٰ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد میں نماز پڑھی تو پڑھ رہا تھا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو پکارا، تو جب آپ نے پکارا میں نے کوئی جواب نہیں دیا، جبکہ حق یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول بلائیں تو جواب دینا چاہیے تھا۔ تو یہ آ کے پوچھے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں نے تم کو پکارا تو تم نے جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم نماز پڑھ رہے تھے، اور کیا تمہیں یہ آیت معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ اور اللہ کے رسول جب تمہیں بلائیں تو اس کو قبول کرو۔ تو اس کے بعد آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک، میں تمہیں ایک ایسی سورت سناؤں جو سکھاؤں گا جو قرآن میں سب سے بڑی سورت ہے، قبل اس کے کہ تم مسجد سے باہر جاؤ۔ تو پھر اللہ کے رسول ان کا ہاتھ پکڑ لیا، ساتھ میں رہے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کہا نہیں تھا کہ میں تم کو قرآن مجید کی سب سے بڑی آیت سکھاؤں گا، سورت سکھاؤں گا، وَعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک، ہاں یہ الحمدللہ رب العالمین ہے، ہی السبع المثانی، یہی 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، سبع مثانی کہتے ہیں۔ والقرآن العظیم الذی عطیت، اور قرآن عظیم وہ ہے جسے میں دیا گیا، یعنی پورا قرآن مجید ہے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ جس بچے سے آپ نے کہا ان کا ابو سعید بن المعلیٰ نام ہے، اور جس طرح سے واقعہ پیش آیا وہ ہم نے آپ کو پیش کیا۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ایک سوال میں پوچھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کہا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس آیت میں لفظ وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ کیا کتاب و سنت کی روشنی میں اس سے ہمیں آگاہ کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، آگاہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، اور اللہ کے راستے میں محنت کرو، جہاد کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ اس میں تقویٰ کا حکم دیا، طلبت وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم دیا، اور اللہ سے قریب ہونے کے لیے مجاہدہ کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ مجاہدہ کیسے ہوتا ہے؟ اچھے کام کیجئے، جہاد کی ضرورت ہے جہاد کیجئے، اللہ کے کفار سے اور اللہ سے قریب رہنے کی کوشش کیجئے۔ اس کی تفسیر میں ہم جانا چاہتے ہیں جو مفسرین نے بیان کیا ہے۔ ایک تفسیر بڑی مشہور، اس کو تفسیر خازن کہتے ہیں، علامہ خازن اس کے مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تکلیفیں اللہ نے جو بندوں کو جن کاموں کا مکلف ٹھہرایا ہے وہ 2 طرح کی ہیں۔ ان کا کوئی تیسرے 2 طرح کی، ایک تو یہ ہے کہ جو ان چیزوں سے روک دیا گیا ان کو چھوڑ دیجئے، ایک تکلیف یہ مکلف بنانے کا ایک راستہ یہ ہے۔ اور اس کے لیے اللہ نے واتقوا اللہ کا، اللہ سے ڈرو۔ کس بات میں؟ اگر اللہ نے جس چیز سے روکا وہ کرو گے تو ڈرنے کی بات ہے، اللہ کی مخالفت کرو گے تو ڈرنا ہی چاہیے، عذاب ہوگا۔ لہذا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی جن چیزوں سے روک دیا ہے اس سے باز آ جاؤ۔ یہ اتقوا اللہ کا لفظ اس بات پہ دلالت کرتا ہے۔ اور دوسرے کام جو اللہ نے انسان کو مکلف ٹھہرایا ہے وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی قربت حاصل کرو عبادتوں کے ذریعے سے۔ اللہ کی مخالفت سے ڈرو اور اللہ کی قربت حاصل کرو، 2 طرح کی باتیں ہو گئیں یہ۔
تو یہ اللہ کی قربت حاصل کرو، اس میں یہاں وابتغوا الیہ الوسیلہ کا لفظ جو ہے اس پر دلالت کرتا ہے، اللہ کی طرف پہنچنے کا، قربت حاصل کرنا ذریعہ ڈھونڈو۔ اب یہ وسیلہ جو لفظ ہے یہ فعیلہ کے وزن پر ہے عربی زبان میں، جس کے معنی وصل الیہ تقرب الیہ کے معنی، اس کو قربت حاصل کرنے کو کہتے ہیں وصل الیہ سین سے۔ اور اسی لیے وسیلہ جو ہے یعنی اللہ سے قربت، یعنی اللہ کی محبت حاصل کرو۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے اپنی شریعت میں رکھا ہے اس کو پورا کرو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، اللہ کے بہت قسم کے اذکار و اوراد ہیں، صلہ رحمی ہے، جو بھی احکام شریعت ہیں یہ سب اللہ کی قربت کے راستے ہیں، اور جو بھی چیزیں احکام شریعت کی مخالفت میں ہیں یہ اللہ سے دوری کے راستے ہیں جن سے ڈرنے اور بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس لفظ وابتغوا الیہ الوسیلہ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس طرح وسیلہ ڈھونڈو، ایسی کوئی چیز ہے، بلکہ وسیلہ طاعتوں کا ڈھونڈو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے فرمانبرداری کرو، جو احکام دن کو مانو، یہ مقصود ہے۔ لہذا اس لفظ کو اسی معنی میں رکھنا چاہیے جو علامہ قاضی نے اس کی تفصیل پیش کی ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو ہم جواب میں بھائی جماعت میں ساتھ نماز پڑھنے کا حکم جو نماز پڑھنے کا ہے، یہ نماز پڑھنا ضروری ہے تو جماعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہ جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، چاہے سفر میں رہے ہوں تو کیا ہے، مدینے میں مقیم رہے ہوں تو کیا ہے، کہیں غزوہ اور جہاد میں ہوں تو کیا ہے، اور بیماری کی حالت میں تو بھی جماعت آپ نے بنوائی ہے۔ تو جماعت تو جیسے نماز کے ساتھ جماعت جڑی ہوئی ہے، تو جماعت کا جو حکم ہے وہ نماز کا جو حکم ہے جماعت کا بھی حکم ہونا چاہیے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، اور جب آپ ان کے درمیان ہوں صحابیوں کے تو ان کے لیے نماز آپ قائم کریں، فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ، تو ان میں سے ایک جماعت کو بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ کے امامت میں لوگوں کو نماز پڑھنا چاہیے۔ تو یہ حکم کب کا ہے؟ یعنی آپ جب میدان جہاد میں ہوں اور وہاں پر لڑائی یعنی لڑائی کا ہے، فوج ادھر سے فوج ہے ادھر سے فوج ہے، لڑائی کا خطرہ موجود ہی ہے یا لڑائی ہو بھی رہی ہے، یہاں نماز پڑھائی جا رہی ہے، تو پھر ایک جماعت کو آپ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ صلاۃ الخوف کا طریقہ آپ پڑھیں گے کتاب میں تو آپ کو ملے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے، ایک جماعت آ کے پڑھتی تھی، پھر یہ لوگ دوسری رکعت اپنی پڑھ کے چلے جاتے تھے، اور اللہ کے رسول وسلم بیٹھے یا اللہ کے رسول کو پوری پڑھاتے تھے اور یہ لوگ پڑھ کے چلے جاتے، اس کے بعد دوسری جماعت آتی تھی، وہ بقیہ آپ کی نماز کے ساتھ وہ شریک ہوتی تھی، اس کو بھی پڑھاتے تھے اور اس طرح سے وہ بھی پورا کرتی تھی، تو جماعت تو پوری ہوتی تھی اس طرح سے۔ تو اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت میں رہو۔ اور یہ تو قرآن مجید کی آیت حدیثوں سے بڑی توضیح کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث ہے اور وہ سخت وعید کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر، سب سے بھاری وزنی بھاری نماز جو ہے منافقوں پر عشاء کی نماز ہے اور فجر کی نماز ہے۔ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُونَ، اور ان کے اندر جو نفع اور فائدہ ہے ان کو پتہ چل جائے تو گھٹنوں کے بل چل کے آئیں گے۔ وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، اور میں نے ارادہ کیا کہ نماز کا حکم دوں، نماز کھڑی کی جائے۔ ثم آمر الرجل فیصلی بالناس، کسی اور کو کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ لوگوں کو۔ ثم انطلقوا معی برجال معهم حزم من حطب، پھر میں چلا جاؤں، میں کچھ اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کے جاؤں جن کے پاس لکڑیاں ہوں۔ الی قوم لا یشهدون الصلاۃ، ایسے لوگوں کے پاس پہنچو جو نماز میں نہیں آیا کرتے ہیں۔ فاحرق علیہم بیوتهم بالنار، تو ان کے گھروں پر ان کے ساتھ ہی آگ لگا دوں، یعنی آگ سے جلا دوں۔ یہ حدیث بخاری میں ہے، یہ حدیث مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک دوسری، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی کتنی اہمیت آپ دے رہے ہیں۔ ایک اور حدیث ابو ہریرہ کی ہے جس میں کہتے ہیں کہ ایک اندھا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو اس نے کہا کہ مجھے مسجد تک پہنچانے والا کوئی آدمی ہے نہیں، کوئی گائیڈ نہیں، کیا کروں میں؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا
میں کیا کروں، میں اس نے ظاہر کیا کہ میں ہے نہیں تو گھر میں نماز پڑھ لیا کروں، تو اللہ کے رسول نے اس کو اجازت دے دی۔ پھر جیسے وہ لوٹا تو آپ نے کہا ادھر آؤ ادھر آؤ، بلایا اس کو آپ نے، تو آپ نے اس سے ایک سوال کیا، اس سے سوال کیا کیا تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو کہا تب اذان کی آواز جب اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح چل رہا ہے تو پھر آؤ نماز پڑھنے کے لیے، یعنی تمہارے لیے رخصت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ حدیث مسلم میں ہے، نسائی میں ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت کی نماز اپنی جگہ پر نماز کی طرح سے اہمیت رکھتی ہے، اور اس سے پیچھے رہنا یہ منافقین کا کام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں پر سخت ناراض ہیں، ان کے گھروں پر، ان کو گھروں میں رہتے ہوئے انہی پر آگ لگا دینا چاہتے تھے۔ آپ نے ایسا کہا تو گویا کہ ہمیں ڈرنا چاہیے، اور نماز کی جماعت کا حکم بھی نماز جیسا بہت ہی موقت ہے۔ ان کا ہمارے اسی بھائی کا دوسرا سوال اس میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ جماعت کی نماز جو ہوتی ہے تو اس جماعت کی نماز بنانے میں کیا فائدہ ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں پر جو نمازیں جو عبادتیں بنائی ہیں ان کے اندر ایک حکمت یہ بھی رکھی ہے کہ ان کو کبھی نہ کبھی اکٹھا ہونا چاہیے، اور اس کے مختلف انداز ہیں۔ ایک انداز تو یہ ہے کہ ہر دن میں 5 مرتبہ اکٹھا ہوں، جیسا کہ آپ فرض نمازوں میں دیکھ رہے ہیں، اور کبھی جمعہ کو نہ اکٹھا کرتے ہیں، اس میں بڑا اجتماع اور ہوتا ہے، ہر مسجد جمعہ نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح سے کبھی سال میں ایک بار اکٹھا کرتے ہیں، 2 بار اکٹھا کرتے ہیں، جیسے عیدین کی نماز ہے، سارے مسلمان اکٹھا ہو کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ایک اجتماع ہوتا ہے یوم عرفہ کا، جہاں پر سارے مسلمان جو حج کرنے جاتے ہیں وہ سب ایک بڑے اجتماع کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے درمیان آپس میں تعارف رہے، اور آپس میں محبت رہے، ہر ایک دوسرے کے کام آئے، خیر خواہی اور بہتری کے بارے میں سوچے، جو آدمی مسائل نہیں جانتا اس کو بتایا جائے، یہ لوگوں کو دیکھ کر کے سن کر کے ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر فائدہ اٹھائے اور جان سکے۔ اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان اجتماعات سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو اسلامی شریعت میں جماعت کا جو طریقہ کار ہے نمازوں کے لیے، عبادتوں کے لیے، ان کے پیچھے بہت سارے دینی دنیاوی فوائد بھی چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو اپنے ساتھیوں کے بارے پوچھتے وہ فلاں کہاں ہے اور فلاں کہاں ہے، اگر پتہ چلتا کہ فلاں بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاتے، فلاں کی وفات ہو گئی ہے تو اس کے جنازے کی نماز پڑھنے جاتے۔ اس قسم کی معلومات حاصل ہوتی تھی، اور اگر کسی کوئی ضرورت ہے تو اس کو پوری بھی کرتے تھے۔ تو جماعت کی تو دنیاوی فائدے ہیں، اور دینی فائدے تو ظاہر ہیں، جتنی بھی جماعت بڑی ہوتی ہے ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ آئیے ہم ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں، نمازی کے سلسلے میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے لیے صورتحال ہوتی ہے کہ میں کبھی کبھی نماز کے لیے جاگتا ہوں صبح میں، تو مجھے نہانے کی ضرورت رہتی ہے اور سورج نکل چکا ہوتا ہے۔ اب میں سورج نکلنے کے قریب ہے یا نکل چکا تو میں جاؤں پہلے نماز پڑھوں، پہلے میں نہا لوں تب نماز پڑھوں، یا کہ جلدی کروں تیمم کروں، جلدی سے جلدی تیمم کر کے جلدی سے نماز پڑھ لوں، یعنی شاید سورج نکلنے کے قریب رہتا ہوگا تو میں جاؤں گا بھائی نہیں، ایسی صورتحال میں جس میں آپ کو نہانے کی ضرورت ہے، آپ پہلے نہائیے، پھر اس کے بعد وضو کیجئے یا وضو نہانے کے ساتھ کر لیجئے، پھر نماز پڑھیے۔ آپ کو تیمم کی یہاں گنجائش نہیں ہے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، پانی موجود ہے، صرف فرق کیا پڑا ہے کہ وقت کی کمی نظر آتی ہے آپ کو، اور یہ کمی اس لیے کہ آپ سو گئے تھے یا نہیں جاگ سکے تھے یا نہیں اٹھ سکے تھے، اس لیے ہو جاتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جن کو سو جائیں یا نہ جاگ سکیں، تو ان کے لیے تو وقت جب جاگیں جب ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس حدیث میں، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا لا کفارۃ لھا الا ذلک۔ جو آدمی نماز سے سو جائے یا غافل ہو جائے، بھول جائے، پھر اس کو یاد آیا اچانک، تو وہ اس کو اسی وقت نماز پڑھ لینا چاہیے، اس کا یہی کفارہ ہے۔ یعنی اس کمی اور تاخیر کا کفارہ ہے کہ آپ فوری طور پر نماز پڑھ لیجئے۔ اب وہ نماز پڑھنے کا تو حکم ہے کہ آپ کو پہلے نماز پڑھ لینا چاہیے، لیکن نماز جب آپ پڑھنے کے لیے جو شرطیں ہیں، یعنی غسل اور طہارت اور وضو، یہ تو آپ پاس ہے نہیں، تو اس کام کو پورا کرنے کے لیے جو چیزیں واجب ہیں ان کو بھی کرنا پڑے گا، اور وہ ہے نہانا۔ لہذا نہانا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں لا تقبل صلاۃ الا بطہور،
کوئی بھی نماز پاکی کے بغیر قبول نہیں ہوتی ہے، تو جب نہیں قبول ہوتی ہے تو آپ کو نہانا چاہیے۔ ہاں اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، اگر پانی نہیں ملتا ہے تو مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ ایسی صورت میں آپ کو نماز پڑھنے کے لیے یہاں اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں کہ بلا آپ نہائے اور پانی موجود ہے تیمم کر کے نماز پڑھنے شاید وقت پا جائیں، اب نہیں، بلکہ آپ نہائیے اس کے بعد نماز پڑھیے، اس لیے کہ آپ کا وقت وہی ہے جب آپ کی سو گئے تھے یا غفلت میں پڑ گئے تھے۔ اور اسی طرح سے ایک اور سوال ہمارے آگے ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اقامت کہتے ہوئے بھی کان میں انگلی ڈالتے ہیں اور کچھ لوگ ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یعنی جو مؤذن نہیں، جو مقیم الصلاۃ یعنی جو اللہ تکبیر کہتا ہے نماز کے لیے، تو کہتے ہیں کیا یہ درست ہے؟ اس طرح سے کان میں انگلی ڈالنا یا اس طرح سے ہاتھ سینے پر باندھ لینا، یہ اقامت کہنے کے لیے کیا چیز پائی جاتی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کان میں اذان انگلی ڈالنا یہ جو ہے یہ اذان کے ساتھ خاص ہے، وہ تاکہ آدمی آواز کو اور بلند کرے اور دور تک پہنچا سکے، لیکن اقامت میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ایسا کہیں ثابت ہے کہ جو نماز میں اقامت کہتا تھا وہ اپنے کان میں انگلی ڈالتا تھا، نہ ہی یہی ثابت ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھ لیتا تھا۔ لہذا جو چیز ثابت نہیں ہے اس کو آپ کو یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے جو ہے کسی آپ سنت کا اضافہ نہیں کر رہے ہیں، نہ اس سنت کی نقل کر سکتے ہیں کہ آپ ہم اذان میں ایسا کرتے تھے اقامت بھی ایسا کر لیں۔ یہ ہے کہ حالت نماز میں کھڑے ہیں تو پہلے سے ہاتھ باندھ لیں، یہ حالت نماز میں ہونا اور نماز میں ہونا یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ آئیے آگے کا ایک سوال ہے، ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں اپنی دادی کے بارے میں، لیکن اس سوال کے جواب میں ہمیں کچھ ٹائم لگے، لہذا ہم ایک دوسرا سوال پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جب ہم مکہ میں مسجد حرام میں تو ہمارے طواف افضل ہے یا کہ ذکر و اذکار افضل ہے؟ تو جواب میں کہیں بھئی اگر آپ مکہ میں ہیں تو آپ کے طواف افضل ہے، الا کہ آپ کے پاس کوئی مانع ہو، بہت بھیڑ ہے، ٹائم نہیں ہے طواف کر لینے بھر کا، اقامت ہونے والی ہے جماعت کی، تو آپ ذکر و اذکار میں جتنا ٹائم ہو وہ کر سکتے ہیں۔ آپ کی مشقتوں کے حساب سے ذکر و اذکار ہے، اور نہیں تو پھر طواف افضل ہے جو آپ طواف کر سکتے ہوں۔ اور آئیے اسی جواب کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلدی آپ سے ملاقات رہے گی جس میں آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کر سکیں گے۔ اور اس طرح سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھے، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کے پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں ان کی مدد شامل حال ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے اور ان کا وہ اجر جزیل عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔